کتاب التفسیر میں 366 باب ذکر ہیں، 548 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ 366 باب، 548 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تفسیر کا لغت میں معنی ہے بیان کرنے کا۔ باب تفعیل سے مصدر ہے تفسیر، معنی بیان کرنا، اور اصطلاح میں مفسرین کے تفسیر کا معنی ہے کشف، اظہار کا ظاہر کرنا۔ قرآن کریم کے جو مجمل ہے کلمات، ان کلمات کا اجمال کو دور کر کے اس کے معنی کو واضح کرنا، یہ ہے تفسیر۔ تو تفسیر قرآن کے لیے ہے، سمجھا گیا نا؟ تو تفسیر کا موضوع قرآن ہے، حدیث کا موضوع نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس وجہ سے تفسیر سے حدیث کا درجہ زیادہ ہے کہ عزت موضوع کے اعتبار سے ہے، تو موضوع نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن کے جو ہے نا، تفسیر کے موضوع قرآن کے الفاظ ہے، تو حدیث کا درجہ تفسیر سے زیادہ۔ تو تفسیر قرآن کے لیے ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہر روز آپ کے لیے بیان نہیں ہوگا۔ ویسے تو اس کو، یہ تو شاید سے یہ چالو کیا اس کو نا، ہاں، تو ویسے تو آپ کو تو یہ پہلے سے یاد ہوگا، لیکن پھر بھی جس کو دہرائیں گے اچھا ہے کہ قرآن کون سا صیغہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ سارا صرف پڑھ، نالی، ہاں، مصدر ہے۔ کون سے باب کا مصدر ہے؟ بتاؤ، کون سے باب کا مصدر ہے؟ سمجھا گیا نا؟ تو قرآن کریم سمجھو بھائی، اچھی طریقے سے آج سمجھو۔ قرآن یہ مصدر نہیں، آ گیا سمجھ میں؟ یہ حاصل مصدر کہو، اسم مصدر کہو۔ قرآن کا ایک معنی پڑھنے کا ہے، دوسرا معنی قرآن کا ملانے کا ہے۔ قرأ یقرأ قرأن قراءتن قرآنًا، باب فتح یفتح سے مصدر ہے قرأن، قرأ یقرأ قرأن مصدر ہے، قراءتن قرآنً یہ حاصل مصدر ہے۔ سمجھا آ رہا ہے؟ اور نصر ینصرو کے باب سے قرأ یقرؤ
قرأن قراءتن قرآن، باب فتح سے، باب نصر سے معنی پڑھنے کا ہے۔ سن اچھی طریقے سے آ گیا سمجھ میں۔ اور قرانا نون کے ساتھ، وہ قرأ حمزہ کے ساتھ پڑھنے کا معنی ہے۔ قرانا یقرن و ضرب یضربو کے باب سے، قرانا یقرن و نصر ینصرو کے باب سے، قرنا یقرن و سمع یسمعو کے علم عالموں کے باب سے، قرنا یقرنن کرنن قرآنن، کرنن مصدر ہے، قرآنن حاصل مصدر ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ ناراض نہ ہونا، اچھا ہے، چلو آپ کو تو آتا ہے، پرواہ نہیں، ہم اپنا یاسین کو پکا کریں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو 5 باب سے آتا ہے، 3 نون کے ساتھ کرنا، 2 قراءت پڑھنے کے معنی میں، تو 5 باب، 5 کے 5 یہ مجرد کے ابواب میں سے ہے، مزید کا معنی نہیں۔ تم حاصل مصدر کا، اسم مصدر کا، اگر آپ کہیں گے مصدر ہے تو بناؤ کون سے باب سے آتا ہے؟ بناؤ، سمجھا گیا یا نہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ، یہ بھی مصدر نہیں ہے، مصدر زکوٰۃ جو تزکیہ مصدر ہے، زکوٰۃ حاصل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے۔ صلاۃ مصدر نہیں ہے، یہ حاصل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو قرآن کریم کا جو الفاظ کا بیان کرے گا اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ جو اجمال ہے قرآن کا، اس کو واضح کرنا، اجمال کو دور کرنا، یہ ہے تفسیر۔ تفسیر کا معنی بیان لغتاً، تفسیر کا معنی کشف اصطلاح ہے، سمجھ رہے ہو؟ دوسرا ہے تعویل۔ تعویل اول سے ہے۔ تعویل کا معنی کہ جہاں متعدد معنی ہوں لفظ کی، کلمہ کی، ان میں سے ایک کو لینا، ترجیح دینا، یعنی اس لفظ کو ایک معنی کی طرف آپ نے پھیر لیا۔ تو تعویل کا معنی یعنی بہت سے معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دینا، لینا۔ تعویل کا تعلق معنی سے ہے، تفسیر کا تعلق لفظ سے ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ تو کتاب التفسیر، یہاں سے اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کتاب مقدم ہے، بسم اللہ بعد میں۔ کتاب الایمان میں بھی ایسے ہی تھا، ادھر بھی تو آپ کو بتایا تھا، یہ تقدیم تاخیر کا، کہیں تو بسم اللہ کتاب کے عنوان سے پہلے آتا ہے، کہیں بعد میں۔ پہلے آنا اس لیے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، اس حدیث پر عمل ہے کہ سب سے بسم اللہ پہلے ہو۔ اس حدیث پر امام بخاری عمل کر کے بسم اللہ کو پہلے لاتے، اور کبھی بسم اللہ کو بعد میں، جیسے کہ یہاں ہے۔ بعد میں لانے میں کہ یہ بسم اللہ بمنزلہ ہے قرآن کریم کے سورت کے نام کی،
کہ سورت کا نام ہوگا، پھر اس کے تحت آیاتیں ہیں، تو یہ بسم اللہ سورت کے نام کے مانند ہے، آگے حدیث سے سمجھانا اس کے تحت ذکر ہیں وہ بمدلہ آیات کی۔ یہ ہے وجہ بسم اللہ کا تقدیم اور تاخیر کا۔ بھی سمجھ رہے ہو بات؟ پڑھو۔ اچھا ہاں سب ہاں آسمانی جو کتابیں ہیں وہ ہیں 104 آسمانی کتب، آسمانی کتابوں کی تعداد 104 ہے۔ 100 صحیفہ، 10 ابراہیم علیہ السلام پر، 10 آدم علیہ السلام پر، 20 30 ادریس علیہ السلام پر، 50 شیس علیہ السلام پر، 100 یہ 100 صحیفے۔ 4 بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، تو 104 ہو گئے۔ وہ 100 صحیفہ کا خلاصہ ان 4 کتابوں میں، ان 4 کتابوں کا خلاصہ سورہ مفصلات میں، سورہ مفصلات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم بسم اللہ سے شروع ہو گیا تو اول با ہے، آخر قرآن کریم کا سین ہے، والناس سین ہے نا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ با کو بسم اللہ سے، سین کو سورہ الناس سے لے کر کے ان کو مرکب بناؤ، تو لفظ کیا بنے گا؟ مرکب۔ بس معنی یہ ہے کہ مومن کو قرآن کریم بس سے کافی ہے، بس اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں مومن کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں پڑھو۔ الرحمن الرحیم اسمان من الرحمت الرحیم والرحم بمعنى واحد كالعليم والعالم۔ ہاں رحیم بمعنی جیسے کہ علیم، رحمان، علیم و عالم کا جو معنی ہے، رحمان الرحیم کا وہی معنی ہے۔ پھر آگے رحیم رحمان میں کیا فرق ہے وہ تو آپ کتابوں میں پڑھ چکے۔ ہم چلو آگے۔ تو 366 بابوں میں سے یہ پہلا باب ہے۔ سورہ فاتحہ کے 14 نام سورہ فاتحہ کا آپ تفسیر بیضاوی میں پڑھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تفسیر بیضاوی نے 14 نام ذکر کیا ہے، وہ آپ پڑھ چکے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شروع جو ہے نا فاتحہ سے ہوتا ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع، قرآن ہے تو فاتحہ سے شروع۔ اور ام الکتاب بھی اس کا نام ہے۔ ام کا معنی اصل، ام الکتاب اس لیے کہ تمام کتب کا وہ جو صحائف ہے، تورات، انجیل، زبور ہے، سب کا خلاصہ اس قرآن میں ہے، اسی لیے اس کو ام الکتاب۔ چلو فاتحہ کیوں؟ یبدأ بکتابتها، قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ یبدأ قرات پڑھتا ہے نماز میں تو وہ بھی الحمد سے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ والدین، دین کا معنی کیا ہے؟ بدلہ کا ہے، جزا۔ دین کا معنی بدلہ، خواہ نیکی کا بدلہ ہو یا بدی کا ہو، یوم الدین۔
یعنی بدلہ کا دن قیامت میں نیکی بدلہ. چلو. والدين الجزاء بالخير والشر كما تدين تدان. کما تدین تدان. حماسہ میں، حماسہ کا یہ شعر حماسہ میں آپ نے پڑھا کما تدین تدان، جیسے کرے گا ویسے یہ عوض تمہیں ملے گا. چلو. وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين. ہاں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لي لا اعلمك سوره هي اعظم السور في القران قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيدي فلما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. اچھا، استجیبوا للہ والرسول. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو بلائے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، خواہ فرض نماز ہو نفل نماز ہو، فرض ہے اس پر جواب دینا کہ نبی کو جواب دے. سمجھا گیا؟ باقی آگے کی نماز اس کا باطل ہوگی یا نہیں وہ علیحدہ ایک سمجھانا مسئلہ ہے، یاد کرے نماز. ماں باپ اگر کسی کو، استاد کسی کو بلائے وہ نفل نماز میں ہے تو جواب دے دیں، نفل کو توڑ کر جواب دے، اس کا قضائی لائے، فرض میں نہیں. ماں باپ استاد اگر نفل نماز تم پڑھ رہے ہو تمہیں بلائے تو جواب دے دو، نفل توڑو پھر اس کا قضائی. فرض نبی فرض ہو نفل ہو آپ کو جواب دینا ہے، فرض ہے آپ کا جواب دینا، وگرنہ تو آپ گناہ گار ہوں گے. چلو بھائی. باب غير المغضوب عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن سمك عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا الضالين کے بعد جب آمین تم پڑھو گے، اگر ملائکہ کے آمین کے ساتھ وہ بھی پڑھتے آمین موافقت تو تمام گناہیں تمہارے معاف ہیں. چلو. گناہ صغیر. ہاں. باب علم آدم الاسماء كلها. حدثنا مسلم قال حدثنا بقرہ یہ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. سورہ بقرہ اڈائی پارہ سے 2 رکوع کم اڈائی پارہ ہے، مختلف اس میں مضامین ہے، لیکن نام بقرہ رکھا کہ ایک جز کا نام رکھا کل پر، تو تسمیۃ الکل باسم الجز اس کو کہتے ہیں کہ جو جز اعظم ہے ان اجزاء میں سے اس کا نام وہی رکھتے ہیں. چلو. کاش کہ تم منطق فلسفہ پڑھے ہوئے ہوتے تو پھر سمجھتے ان باتوں کو. تم تو منطق کہاں تک پڑھا ہے؟ ہاں، کچھ بھی منطق ہے. منطق تو سلم کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ تو قاعدہ بغدادی سمجھو. یہاں تک وفاق نے بہت نقصان کیا، سمجھانا کتابوں کو نکالا. تو آپ کل کو کیا جانتے ہیں، جز کو کیا جانتے ہیں، تسمیۃ الکل باسم الجز کو کیا جانتے ہیں، تو بغیر منطق و فلسفہ کی. تو آپ صرف یہ لفظ یاد کیا، باقی آگے حقیقت اس کا آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے. چلو بھائی. ہاں. تو ہاں اس کو سورہ سب مثانی، سورہ فاتحہ کو سب مثانی بھی کہتے ہیں. سبا کا معنی 7، مثانی دورانے کا، کہ ہر رکعت میں یہ دورایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں. یا سورہ فاتحہ کے 2 دفعہ نزول ہوا ہے، اس وجہ سے سبا مثانی. قرآن عظیم بھی اسی کا نام ہے. چلو.
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعت بس حدیث شفاعت حدثنا کہاں سے باب علم الاسماء کلها یہاں سے بات